ऊपर कर ली हैं ताकि मैं अली भाई को ओके सवाल कर सकूं। जी इंशाअल्लाह। अली भाई, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जो कि किसी मौलवी साहब ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पारा चिनार में रिकॉर्ड किया, जहां पे उनका बयान था, और इंतहाई माजरत के साथ कैमरे में कह रहा हूं, उनका बयान ये था कि अहले तशय्युअ के खिलाफ, शिया के खिलाफ न सिर्फ जिहाद करना दुरुस्त है, उनका, मेरा नहीं कहना, उनका कहना है, बल्कि उन्होंने ये करार दिया कि ये जिहाद अकबर है। अस्तगफिरुल्लाह। इस पर आपकी राय चाहता हूं कि ये क्या मामला है, क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात जो है किसी कुरान हदीस की रोशनी में, तारीख की रोशनी में साबित होती है, या हकीकत इसके बिल्कुल उलट है? आप बताइए। देखिए जी, इस तरह के जो जज्बाती रवैये हैं, इन्होंने ही तो हमारी नेशन का बेड़ा गर्क किया, और ये लोग इल्म से बिल्कुल नावाकफियत रखते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता। आपने तो अहले तशय्युअ का जिक्र किया ना, ये अहले सुन्नत में भी जो तीन बड़े बड़े फिरके इस वक्त मशहूर हैं सब कॉन्टिनेंट में, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, तीनों का एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। ये सिर्फ अहले तशय्युअ को सिंगल आउट नहीं किया हुआ। वहां जो पारा चिनार में मुकाबला है वो अहले तशय्युअ वर्सेस देवबंद फिरका है। तो देवबंद फिरका, वो खुद उस फिरके को इमाम अहमद बरेलवी साहब ने, जिनके मानने वालों की तादाद देवबंद से भी ज्यादा है पाकिस्तान में, उन्होंने इस्लाम से खारिज किया हुआ है। जो खुद इस्लाम से निकले हुए लोग हैं वो किसी दूसरे को क्या निकालेंगे? ये मैं एक तफन्नुन के तौर पे बात कर रहा हूं। इन बेचारों की औकात ही कोई नहीं है, और ये हमारी कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है। 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने किताब लिखी हुस्सामुल हरमैन। उसमें उन्होंने उस वक्त जो उलमाए देवबंद थे बड़े बड़े चार, और 5वें नंबर पे उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को शामिल करके उन पे कुफर के फतवे दिए, और उस वक्त के जो हरमैन के उलमा थे उनसे उन्होंने बाकायदा तकरीज लिखवाई कि ये लोग सब के सब इस्लाम से निकल चुके हैं। और वो किताब जब मंजर आम पर आई तो फिर देवबंद के लिए मुश्किल हो गई। इन्होंने फिर वहां अरब की सरजमीन में राब्ते किए। उस वक्त वहां पे सूफियों की हुकूमत थी, आजकल तो वहाबी फिरके की है। तो फिर उन्होंने 26 क्वेश्चन इनको भेजे कि आप बताएं, आप पे तो इल्जाम है कि आप वहाबी हैं और आप दीन छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी। उस किताब का नाम था हरमैन की तलवार। ये तलवार से नीचे बात नहीं करते, तो जवाब में उन्होंने लिखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए पागल बाबे के ऊपर। और वो उन्होंने अहमद बरेलवी साहब को कहा। उन्होंने इनको काफिर करार दिया। इन्होंने जवाब में कहा कि अहमद बरेलवी और इनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया, जिस तरह अंबिया के ऊपर शयातीन हमलावर होते थे। तो ये एक दूसरे को निकाले बैठे हुए हैं। ये 1905 की बात कर रहा हूं, आज तो हम बैठे हुए 16 जुलाई 2023 के दिन। तो ये एक दूसरे को निकाले हुए, हालांकि दोनों हनफी हैं, दोनों सुन्नी हैं, एक ही इमाम हनीफा के मानने वाले हैं, उनकी जायज औलाद है, हम नाजायज औलाद नहीं कहते। ये एक दूसरे को इस्लाम से निकाले में। और फिर उस अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमा देवबंद ने कहा कि आप हमें वहाबी कह रहे हैं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात को खवारिज समझते हैं। उनको भी निकाल दिया उसमें से। आज चंदों की वजह से इकट्ठे हैं, जो आपको नजर आ रहा है चंदों की वजह से, वरना ये इन प्रिंसिपल एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। तो अगर ये शिया के बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं तो जाहिर है कि ये बाकियों को भी कोई स्पेस नहीं देते जो अपने करीबी हैं, इनको कहां से देंगे? हाँ, इस्लाम में आप इस तरीके से तकफीर किसी की नहीं कर सकते। इस्लाम में दाखिल करने के लिए जो चीजें किसी से मनवाई जाती है ना, जब तक उन चीजों का इनकार ना करे वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। और वो चीज कौन सी है? अल्लाह, रसूल और कुरान और आखिरत। ये बुनियादी तीन अकायदे हैं, अकीदे तौहीद, रिसालत और आखिरत। बाकी सारी इसकी कोरोलरीज हैं। बाकी जो सहाबा इकराम की बुनियाद के ऊपर जो इख्तलाफात हैं, सैयदना अली या सैयदना अबू बकर के हवाले से सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट है, इससे कोई इस्लाम से नहीं निकलता। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि मैं ये राय के साथ एग्री नहीं करता। इस्लाम से नहीं आप निकाल सकते। इस्लाम तो इतना सेंसिटिव है इस तकफीर के मसले में कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग के दौरान जब दो बदू लड़ाई हुई तो काफिर मेरी तलवार के नीचे जैसे आया उसने कलमा पढ़ दिया। मैंने फिर भी इस गुमान से उसे कत्ल कर दिया कि उसने डर के पढ़ा है, लेकिन मुझे बाद में कलक हुआ इसका दिल में। तो किसी दिन मैंने नबी इस्लाम का मूड ठीक देखते हुए ये आपके सामने मुकदमा रखा कि या रसूलल्लाह इस तरह मुझसे मैदान जंग में हुआ था। तो आपने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ दिया था तुमने उसे क्यों कत्ल किया? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था कि वो डर के पढ़ रहा है या बगैर डर के पढ़ रहा है? उसामा तू क्या करेगा जब
وہ شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور نبی علیہ السلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ کلمہ گو کو مار دیا. اچھا میدان جنگ میں عین ممکن ہے اس نے ڈر کے ہی پڑا ہے, لیکن نبی الاسلام بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے بھی کہہ دینا میں مسلمان ہوں تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. اس حوالے سے جو میدان جنگ میں, ویسے تو کافر کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے, یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اہل تشیع اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے تو میں ان دیوبند سے, بریلویوں سے, اہل حدیث سے کہوں گا کہ سب سے پہلے سعودی حکومت کے سامنے پروٹیسٹ کریں کہ شیعہ کو وہاں مکہ مدینے آنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں, وہاں تو حرمین کی سرزمین میں کافر نہیں آ سکتا. اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کر رہی ہے نا سعودی ایئر لائن, وہ ایران سے کر رہی ہے. کیونکہ وہ ان کے جو سب سے زیادہ گاہک آتے ہیں نا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے وہ ایران کے لوگ ہیں. اور ایران میں ایک کلچر ہے چونکہ اسلامک, وہاں پہ جو بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا اس میں بھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو سعودی ایئر لائن نے ان کو اسپیشل پیکیجز آفر کیے ہیں. ان کی اکانومی ایران کے اوپر چل رہی ہے تو وہ کافر ہے تو ان پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے. یہ وہ ہے اینٹی وینم, پھکی نہیں پھکا الزامی جواب کے بجائے یہ کہ آپ شیعہ کے اوپر فتویٰ دو. سعودی حکومت جن سے ریال لے کر کھا رہے ہو نا, ٹھیک ہے, جن کے چندوں پہ تم نے یہاں پہ بدماشی کے اڈے قائم کیے ہوئے اور تکفیری جماعتوں کو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہو, ان کے پیسے سے پروکسی وار یہاں سنی شیعہ کی ضیاء کے دور میں شروع ہوئی. تو جن سے چندے لے کے کھا رہے ہو سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اینٹی وینم کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. اور تم اتنے جاہل ہو کہ یہاں دور بیٹھ کے جہاں پہ دین جو ہے وہ انڈائریکٹلی آیا گوالوں کے ذریعے, اور جہاں ڈائریکٹ دین آیا ہے مکہ مدینے میں, وہ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. بڑی آپ نے تو واقعی ایسا اینٹی وینم دیا ہے کہ میں خود ہل گیا ہوں. ہاں جی, یہ اینٹی وینم یہیں سے ملے گا, یہ جیلم کے اس دربار سے ملتا ہے جہاں کوئی قبر نہیں ہے, یہ اللہ کی درگاہ ہے الحمدللہ توحید کی. اچھا علی بھائی, میں بڑا ڈسٹرب اس پورے معاملے سے ہوں, سچی بات ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں, کیونکہ بچپن میں ہم نے جس طرح سے دین کو پڑھا اور سمجھا تو اس میں ہم نے کم سے کم, میں نے تو اسی طرح سے چیزوں کو سمجھا کہ اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے, اس میں انسانیت کے لیے, دکھی انسانیت کے لیے, مظلوموں کے لیے, محکوموں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم امن سے رہیں, ہم ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں, مگر یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی خود کریں. جی. اور تصور میں بھی نہیں تھا, شاید میں ہی بہت اناڑی ہوں, مسئلہ ہے مجھے کہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر آپس میں مسلمانوں کے اختلافات موجود ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لیول پر. بریلوی آپ نے صحیح کہا, مکتبہ فکر کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد سمجھی جا سکتی ہے. پھر شاید اہل حدیث ہوں, پھر شاید اہل تشیع ہوں, اور اس کے بعد شاید اہل حدیث جو بھی اس طرح دیوبند دوسرے نمبر پہ, شیعہ تیسرے نمبر پہ. تو یہ تو بہت ہی ڈسٹربنگ بات ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اب معذرت سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں اتنا ان چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں جتنا آپ جانتے ہیں, یہ بریلوی ہوتا کیا ہے اور کیوں ان پہ یہ الزام لگا یا لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ جی یہ تو ان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر سمجھا جائے؟ دیکھیں, جو دین کی انٹرپریٹیشن ان کے بڑوں نے انہیں بتائی ہے اور وہ تلخ رویے ان کے اندر انجیکٹ کر دیے ہیں, یہ اس کی برکات ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر. اچھا, انہیں یہ سکھایا گیا کہ وہابی جو ہیں گستاخ رسول ہوتے ہیں اور اہل تشیع گستاخ صحابہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف بریلوی نہیں کرتے ہیں, دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کی درست ہوں گی, لیکن اس کو اختلاف رائے رکھیں نا. کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جانا چاہتا, کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ رسول آخرت کی گستاخی نہیں کر سکتا مسلمان ہوتے ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی معاملے میں بات سمجھ نہ آئی ہو, تو یہ سلوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم انہیں دنیا سے ختم کر دیں گے. ہمارا رائٹ ہے جو ہم دین کی انٹرپریٹیشن بتائیں گے وہ آپ نے ماننی ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی بتائے گا وہ آپ نے نہیں ماننی. ہم نے اس کا بھی علاج یہاں پہ اس اکیڈمی کے اندر, اس کا بھی ہم نے جو ہے نا دوائی اینٹی وینم تیار کر لیا ہے, کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, وہ بھی سانپ کے زہر سے بنتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, تو اس کے لیے میں نے یہ بڑی سوری معذرت کرتا کلام, بڑی ہیگیلین ڈائلیکٹیکل بات بھی آپ. ہاں جی. تو اب وہ دیکھیں آپ
کہ وہ اینٹی وینم ہم نے اس طرح دیا کہ انہیں کہا کہ آپ جس اصول اور مبادی کے اوپر دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اگر وہی باتیں ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں، تو پہلے تو انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہاں جی بتائیں. میں نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر وہ چیزیں ان کی کتابوں سے نکالی. اب ان کے لیے اتنا بڑا امتحان بن گیا کہ اپنے بزرگوں کو کیسے کافر قرار دیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں وہ ان کی کتابیں چینج ہو گئی، وہ اس طرح کے نہیں تھے. تو بھئی دوسروں کو بھی یہ بینیفٹ دو نا. یہ آپ نے دیکھیں قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور یہ پورشن تو سپریم کورٹ کے باہر بھی لکھا ہوا ہے وہ ترازو کے اوپر کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ کی جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے کافروں کے ساتھ، آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو. انصاف کا راستہ اختیار کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں تو نان مسلمز کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلنے کا حکم ہے. اور جو ہمارے اپنے ماننے والے ہیں، صرف چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر نان مسلم جو ہے ان کو موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹتا ہے. آپ کہتے ہیں جی اسلام امن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں یہ امن دی ہے. تو میں آپ کو یہ اس کیمرے میں بالکل آپ کی